رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها سبحان الله فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم قال الله تعالى في مكان آخر اقتربت الساعة وانشق القمر قال الله تعالى في مكان آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے جان آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام محب العلماء محب الفقراء والغرباء عاشق رسول نعت و شاعر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید محمد اشتیاق احمد شاہ صاحب و معزز سٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ نورانی چہرے والے نیک بندے اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بڑی محبت کے ساتھ آپ کی تربیت فرما رہے تھے اور تربیتی گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے تو اس لیے نہیں کہا کہ یہ تربیت، یہ نشست، یہ درود محل تربیت گاہ بھی ہے اور محبت گاہ تو ہے ہی ہے تو محبت بانٹتے رہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تربیت بھی ہوتی ہے۔ والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے تو لمحہ بلمحہ قدم قدم پر ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو آج تربیتی گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کے آپ کے سامنے میں نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها۔ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے، اور قیامت کے لیے کچھ تیاری تو ان کی ہے نہیں، اور یہ انتظار کے اندر ہے بغتة اچانک قیامت آئے۔ فقد جاء اشراطها، میرا رب سورۃ محمد کی آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے قیامت کی نشانیاں تو تم دیکھ چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ فقد جاء اشراطها، جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اچانک موت آئے، اچانک قیامت آئے، پھر تم نصیحت لو گے، اس وقت نصیحت کب نصیب ہوگی؟ دیکھیے قرآن کی انداز، دیکھو اللہ کیسے انداز سے تربیت فرما رہا ہے۔ اَنَّىٰ لَهُمْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، موت کے وقت اگر نصیحت حاصل کرنی ہے، موت کے وقت نمازیں پڑھنی ہے، تو موت کے ٹائم اگر قبر کی تیاری کرنی ہے تو اس وقت کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ اَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، نصیحت اس وقت اگر تم حاصل کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک سورۃ انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 1 ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ارے لوگو تمہارے اوپر حساب کا وقت آ چکا ہے، قریب قیامت قریب ہو چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ غفلت کے اندر ہیں۔ سورۃ قمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضور کے زمانے میں، اور قیامت قریب آ گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کو
دور نہ سمجھو. میرے نبی نے فرمایا میری بےعزت کا زمانہ اور قیامت دونوں ایسے ہیں جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میرے نبی نے ایسے اشارہ فرمایا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کوئی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے. میری بےعزت کا زمانہ اور قیامت ایسے ہیں جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے تیاری کر لو قبر کی، ابھی سے آخرت کی تیاری کر لو. اگر موت نے پردہ اٹھایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ارے قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہونا ہے. اب اس حساب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو. اللہ والے بزرگ وہ بستر پر جب سوتے تھے سارے دن کا محاسبہ کر کے سوتے تھے. ہم تو زندگی کا محاسبہ نہیں کر رہے. اللہ والوں کی شان دیکھیے، بستر پر اس وقت تک نہیں سوتے جب تک دن کا محاسبہ نہیں کرتے. آج میں نے دن کے ٹائم کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی قبر کے لیے تیاری کی ہے، کتنی آخرت کے لیے تیاری کی ہے. ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں یحدث بینما یحدث، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں باتیں کر رہے تھے. اذ جاء اعرابی، اچانک ایک اعرابی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سن لیجیے. میرے نبی نے فرمایا اذا سشعت الامانۃ، میرے نبی نے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. اس نے کہا کیف اذاعتها، یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی اور وہ کون سی امانت ہے؟ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب امانتوں کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے اس وقت قیامت آئے گی. امانت اگر آپ لاکھ روپیہ کسی بھائی کے پاس رکھیں امید ہے واپس ہوگی. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے امانت کو لوٹ لیا جائے گا. صرف پیسہ لاکھ روپیہ امانت نہیں، آپ جو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی امانت ہے. بے شک بے شک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اذا وسد الامانۃ، امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا. آپ اپنی ووٹ والی امانت کس کو دیتے ہیں؟ بولیے، ضائع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نااہل لوگوں کے سپورٹ کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسد الامر الی غیر اہلہ، جو اہم امور ہوں گے وہ ان کے سپورٹ کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنا سر مبارک دے دیا. علی اصغر دان، علی اکبر دان، عباس دان، اکبر دان، آپ نے سر مبارک دے دیا. سر داد نہ داد در دست دست شدید. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کو ووٹ نہیں آئے. اس وقت بیعت چلتی تھی، آج ووٹ ہے، بات ایک ہی ہے. ہاں جی، سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ یزید اس کا اہل نہیں تھا، اس امانت کا اہل نہیں تھا. بے شک. اس امانت کا، کیونکہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے انصاف سے بتائیں آج آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں کیا وہ اہل ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا. نیک آدمی کھڑا ہے، نمازی ہے، امین ہے، امانت دار ہے، سچ بولتا ہے، آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں اس نے کامیاب کیسے ہونا ہے اور جس نے کامیاب ہونا ہے ہم نے اس کو دینا ہے. یقین کریں آپ نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا ہے. کیونکہ اپنا ووٹ آپ نے عالم دین یا نیک آدمی کو ووٹ نہ دے کر آپ نے اپنا ووٹ ضائع کیا ہے. اگر عالم دین کو ووٹ دیتے، نیک آدمی کو ووٹ دیتے
اور امین آدمی کو، نیک بندے کو ووٹ دیتے تو آپ کا ووٹ ضائع نہ ہوتا۔ ادھر فاسق کو دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی عقائد و جہاں کی حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، فرمایا فاسق کو ووٹ دینا امانت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ اکبر، اپنی سوچوں کو دین کے تابع کریں۔ یہ حالات ایسے ہیں، یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ تجربہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سن لیجئے۔ اب یہ تربیتی گفتگو ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے جس طرح قبلہ شاہ صاحب آپ کی لمحہ لمحہ تربیت کر رہے ہیں تو میرا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو۔ میٹھی تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میٹھی تقریر سے بے عملی کی شوگر ہو جاتی ہے۔ اب سن لیجئے، میرے آقا ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا تو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما، زکات کا تصور اٹھ جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانوں میں سے نشان ہے۔ زکات کو لوگ چٹی سمجھیں گے، بوجھ محسوس کریں گے، زکات نکالتے ہوئے ان کا کلیجہ بہہ رہا ہے۔ اللہ، ارے مسلمان بھائیو، درود محل میں محبت بانٹنے والوں، یہ وہ باتیں ہیں جو 1500 سال میرے نبی نے پہلے بتائی ہیں۔ بے شک، ذرا سنتے جائیے۔ یہ تقریب، یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں عبرت کے ہزاروں سامان ہیں۔ میں اس لیے گفتگو کا انتخاب کیا ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں وعظ ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں اپنی اصلاح ہے۔ تربیت کا ہر پہلو نکل رہا ہے، یہ اس کے اندر عبرت کے ہزار سامان ہیں۔ ذرا توجہ سے سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، اپنی اصلاح بھی کرتے جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانوں میں سے نشان ہے۔ اب سچے دل سے بولے، ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کوئی لوگ پوری دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ 10 روپے، روپیہ اور 100 روپیہ بانٹ لیا، 1000 بانٹ لیا، دیکھ پکا لی 27 رجب المرجب کو یا 27 رمضان مبارک کو، دل کو سمجھا لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ اگر زکوٰۃ صاحب نصاب لوگ اگر ادا کرنے لگ جائیں، دوسرے سال پاکستان کے اندر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات حقیقت ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ وہ بات ہے جو 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرمایا، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو لوگ چٹی بوجھ محسوس کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَتُعَلَّمُوا لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ بھی سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ فرمایا علم دین پڑھا جائے گا لیکن دین کی بہتری کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے نہیں۔ دین سیکھا جائے گا، دینی علم پڑھا جائے گا لیکن دنیا کمانے کے لیے، الا ماشاء۔ اب دیکھیں 60,000 جمع کرا دو بینک میں، پھر آپ تقریر کریں گے۔ ہاں ہے کہ یہ وہ بات ہے جو کملی والے پیارے نبی نے 1500 سال پہلے بتائی۔ میرے آقا جو فرماتے ہیں وَتُعَلَّمُوا لِغَيْرِ الدِّينِ، نعت خواں جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شکر ہے کہ یہ درود مان لے، یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں، یہاں محبت بھرا ماحول ہے، تربیت ایسی فرمائی، علماء بھی اخلاص کے ساتھ آتے ہیں۔ اور جہاں میرا وجدان کہتا ہے اس طریقے سے اگر آپ درود محل میں آتے رہ جائیں گے تو صبغۃ اللہ کا رنگ آپ پر بھی چڑھ جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، تربیت ہے، بہت بڑی تربیت کا ہے۔ میرے کریم آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دین سیکھیں گے لیکن دنیا کمانے کے لیے۔ نعت خواں کراچی سے آتے ہیں، آنے جانے کا ٹکٹ ہوتا ہے، لاکھوں روپے لے جاتے ہیں، پہلے طے کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے نعت خانوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ ایسے نعت خانوں کو سننا بھی گناہ ہے۔ ایسے عالم دین جو پہلے شرط لگائیں کہ 60,000 روپیہ اکاؤنٹ میں جمع کرا دو پھر ہم آئیں گے، اس سے بہتر ہے کہ محلے کے کسی عالم دین سے گفتگو سمجھو، اس میں خیر بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں نورانیت بھی ہے۔ آپ کے محلے کے مسجد کا امام صاحب ہے، درویش آدمی ہے، پورا مہینہ خدمت کرتا ہے، آپ اس کو 10,000 15,000 20,000 تک دیتے ہیں، نعت خواں صرف کرتا ہے کراچی سے آ کر، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک نعت خواں۔
اب وقت تھوڑا ہے ورنہ میں اور بھی بیان کرتا. آگے سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ کترائیں گے. کیا؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ بولیے کترائیں گے، اپنا بیٹوں کو علم دین پڑھائیں گے. اب دیکھ لیجیے آپ حضرات بیٹھے ہیں، علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بنظر انصاف بتائیں کہ کتنے بیٹے ہیں آپ کے جو علم دین پڑھ رہے ہیں، کتنے بیٹے ہیں جو علم دین پڑھ رہے ہیں. ہاں جی میرے آقا دعا فرماتا ہے ایسا وقت آئے گا قیامت کی نشانوں میں سے نشانی ہے علم دین پڑھنا چھوڑ دیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں. آپ سکول کی تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ سکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، دنیا کی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ہاں جی کوئی اس کے جوتا پالش کر رہا ہے، کوئی ٹائی کس رہا ہے، کوئی اس کو اپ ٹو ڈیٹ بنا رہا ہے. اکیڈمی کی فیس الگ ہے، کالج کی فیس الگ ہے، سکول کی الگ ہے، اور اس کے علاوہ سواری رکشہ آنے جانے کا. جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے ماں باپ بچے کو سر پہلے تو اٹھاتا نہیں ہے، بستر سے اٹھاتا ہے، کہتے ہیں منہ بھی مسجد میں جا کر دھو. ایسے ہے کہ بے شک بے شک دین کی تعلیم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیں میں بطور نصیحت بیان گزارش کر رہا ہوں، دنیا کی ڈگریاں جتنی بھی دل والے سارے کی ساری خدا کی قسم دھڑے کی دھڑی رہ جائیں گی، مگر دین کی ڈگری ایسی ہے جو قبر کے اندر ساتھ ہے، جو قبر کے اندر ساتھ ہے. روایت کے اندر آتا ہے کوئی بچہ آپ پڑھا رہے ہیں 15 سپارے حفظ کر لیا ہے، ابھی 15 سپارے باقی رہتے تھے، اگر وہ فوت ہو گیا میرے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب اس کی میت کو رکھا جاتا ہے اس حافظ قرآن جو ابھی آدھا حافظ قرآن ہوا وہ میت بعد کے اندر پہنچی ہے، پڑھانے والا فرشتہ قبر میں پہلے میرے کریم آقا دو جہاں سرور نے فرمایا وَقَالَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کو ترجیح دے گا. وَأَقَّ أُمَّهُ، ماں کو گٹھے لے لگا دے گا. یہ معاشرہ ہو رہا ہے، یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. وَقَالَ الرَّجُلُ امرأتو، اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اپنی بیوی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں وَأَدْنَا صِدِّيقَهُ، دوستوں کو قریب کرے گا، دوستوں کو رازدار بھی بنائے گا. وَأَدْنَا صِدِّيقَهُ، دوست ان کو اہمیت دے گا اور باپ کو نوکر بنا دے گا. وَأَدْنَا صِدِّيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ کو دور کرے گا. راز کی بات بتانی ہے تو دوست کو بتانی ہے، کوئی دوست بنانا ہے، محبت کی بات کرنی ہے تو دوست کو بتانی ہے. اور میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے والدین کو دور کر دیا جائے گا. بلکہ اس کے دوست آئیں گے تو کہے گا ابو جی ان کے لیے بوتل لے کر آؤ، ان کے لیے چائے لے کر آؤ. وہ آپ نے سنی ہوگی حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بڑی معروف مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جاء رجل شاب، ایک نوجوان آدمی ہے، خوبصورت، کپڑے بھی اس کے اعلیٰ، کپڑے بھی سفید، چہرہ بھی نورانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا، وہاں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ادنو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قریب ہو جاؤں. میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ. تھوڑا سا اور قریب ہوا. یہ میں مسند امام اعظم سے یہ حدیث پاک مبارکہ دے رہا ہوں، مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل مسند امام اعظم کے اندر ہے، میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قریب آ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ. پھر تھوڑے سے اس نے قدم اٹھائے، پھر کہا یا رسول اللہ میں آگے آ جاؤں. ادنو یا رسول اللہ اور قریب ہو جاؤں. میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ قریب. حتیٰ کہ قریب ہوتے ہوتے ہوئے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ارتصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکبتیہ، اس نے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ایسے ملا اور بیٹھا کیسے؟ کیا بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ اس اتحیات کی حالت کے اندر بیٹھا اور با ادب ہو کر بیٹھا، دو زانو ہو کر بیٹھا. حدیث
حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف کے اندر اس حدیث میں ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر التحیات کی حالت میں رکھ لیے. کیا بات. صحابہ کرام دیکھیے منظر بیان کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان. یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں گواہی دیں، ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتلائیں، ایمان کیا چیز ہے. میرے آقا دو جان نے فرمایا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی تعریف ہے. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے. میرے آقا دو جان فرمائے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج، اسلام کے جو ارکان ہیں یہ بتلائے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان. اخبرنی عن الاحسان. یا رسول اللہ احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے. میرے آقا دو جان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا ایک معنی تو ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، سمجھے احسان کا ایک معنی. لیکن جو حدیث جبریل ہے اس میں حضور نے جو فرمایا احسان کا معنی وہ بیان کر رہا ہوں. میں عرض کیا رسول اللہ احسان کیا ہے. میرے آقا دو جان نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے کھڑا ہو اپنی عبادت کو اس لائق بنا کہ اس عبادت کے اندر رب کا دیدار ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اپنی عبادت کو اس لائق بناؤ، اپنے سجدوں کو اس لائق بناؤ، اپنے قیام کو اس لائق بناؤ، اپنے رکوع کو اس لائق بناؤ. قربان جائیے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا سے کسی نے پوچھا حضرت رأیت ربک، علی تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا تم کہتے ہو کبھی دیکھا ہے. خدا کی قسم علی اس وقت تک نماز کے اندر دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہیں کرتا. بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں. نہیں رہتا بندے اور مولا میں حجاب، بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں. اپنی نمازوں کو اس لائق بناؤ، اپنے رکوع کو اپنے قیام کو اس لائق بناؤ کہ سجدہ کریں. قیامت کے دن جو رب کے دیدار کرتے وقت جو لذت ملے گی وہی لذت میں سجدے میں ملے گی. کیا بات ہے. اللہ. تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا یہ ہے احسان. یا رسول اللہ احسان کے بارے میں یہ احسان کا معنی حضور نے بتایا. تو اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ابھی احسان کا معنی پورا نہیں ہوا، تو نبی نے فرمایا احسان کا معنی یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اس لائق بنا کہ نماز کی حالت میں اپنے رب کا دیدار کر لے. اگر یہ کیفیت نصیب نہیں، اگر یہ حالت نصیب نہیں، اگر یہ کیفیت تم پر تاری نہیں، تیری نماز اس لائق اگر نہیں تو کم سے کم اپنی نماز کو اس لائق بنا جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے اوپر تصور جاری کر تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو کہاں کھڑا ہے، کیا کہاں کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے اور کس کے لیے کھڑا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے. اے بھائیو یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرو، یہ حالت اپنے اوپر طاری کرو. جو ہی نماز پڑھے نماز کی حالت میں تصور کیفیت جاری کرتے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں، کدھر کھڑا ہوں اور کس لیے کھڑا ہوں اور کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں. یہ احسان کی تعریف ہے، میرے نبی نے اس کو بتلائی. تو پھر اس نے چوتھا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الساعۃ. یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتلائیں، قیامت کب آئے گی، حتمی ٹائم ٹیبل کیا ہے. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا المسئول منها مل مسئول بعالم من السائل. مل مسئول
ہاں جی بعالم من الصائب، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو حتمی ٹائم ٹیبل آپ مجھے نہیں دیتے، قیامت کی نشانی بتلاتے ہائے ہائے ان اماراتها الف کے ساتھ ہے، ان اماراتها اس کی علامات کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، سن دیجئے میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یتاولون فی البنیان، اللہ فرمایا لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑے بڑے پلازے بنائیں گے اور پلازے بنا کر یتاولون اس پر فخر کریں گے، اس پر فخر کریں گے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں چرانے والے، چرواہ، ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے، جن کو پہلے جسم پر کپڑا تک بھی میسر نہیں تھا، جن کے پاؤں کے اندر جوتا تک بھی میسر نہیں ہوگا، بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور بڑے بڑے بنگلات بنا کر ان کے پاس دولت کے انبار آ جائیں گے، ان پر فخر کریں گے اور ناز کریں گے۔ اور پھر سن لیجیے جو ہماری تربیت کے لیے ہے، میرے آقا دو جہاں نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے ان تالد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ماں جب ہوگی اپنے بیٹے کو پیدا کرے گی، بیٹا جوان ہوگا، بیٹا اپنی ماں کو نوکرانی سمجھے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انتالد الامۃ ربتہا، نوجوانوں تمہاری تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے تو زندگی گزار دی ہے، ان کی قدر کیجئے، یہ تمہاری اصلاح کے لیے تربیتی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے 15 صدیاں پہلے بتا دیا انتالد الامۃ ربتہا کہ وہ ماں جو ہوگی وہ کہے گا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو میرا حاکم ہے، آرڈر چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے۔ ماں بیٹی کالج میں جاتی ہے، کپڑے اتار کر جاتی ہے، ماں جی دھو لینا ہے اس کو، میرے جوتے بھی پالش کر دیتے، میں جب اب کھانا بھی دیا ہو رہا ہے، بولی ہو رہا ہے بالکل۔ اور بیٹا بھی یہی کہتا ہے، حکم چلاتا ہے، میری ماں ہو آپ بولی اب تو تکیانوس ہیں، اب تو پرانے زمانے سے زندگی گزار رہی ہے، اب ہمیں جینے دے، آرڈر چلائے گا۔ انتالد الامۃ ربتہا، پر میں ماں باپ کو نوکر سمجھا جائے گا، ماں کو لونڈی سمجھا جائے گا۔ میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا دوستوں کو قریب کیا جائے گا اور جو ماں باپ ہوں گے ان کو دور کیا جائے گا، اور ایسا وقت آئے گا وہ اولاد ماں باپ کے لیے سکھ نہیں ہوگی بلکہ دکھ کا سامان بنے گی۔ جب اللہ صاحب فرما رہے ہیں اس بیٹے کو دیکھ کر، جوان کی کیفیت دیکھ کر، چہرہ سجا ہوا ہے، داڑھی مبارک کے ساتھ، سر امامہ شریف کے ساتھ سجا ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بنا ہم قاری بنائیں، خطیب بنائیں، کیوں بنائیں؟ یہ کمائے گا۔ خدا کی قسم جتنی اللہ تعالیٰ نے علماء کو خوشحال رکھا ہے، کسی عالم دین کو آپ نے سر پر ٹوکری اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ کیا کہنے، من کان للہ فہو للہ۔ حضرت بیٹھی پوچھیں، میری تائید فرمائیں گے کوئی ہے کبھی علماء کے پاس تھوڑا سا دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ نواز دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں، تو ذرا بن کر تو تیرے دین کی طرف آ تو صحیح، دین کے ساتھ اٹیچ تو ہو، تو کہتا ہے کہاں سے کھائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اب اپنے بیٹے کو دنیاوی کالج ٹھیک ہے پڑھانی چاہیے لیکن دین کا بھی کچھ حصہ بنانا چاہیے۔ آپ کا بیٹا انگلینڈ سے پڑھ کر آتا ہے، کالج پڑھتا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آتا ہے، باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، اب کو ڈیٹ تو بنا ہوا ہے لیکن جنازہ تک بھی نہیں آیا۔ اس بیٹے کا کیا کریں گے جو مرنے کے بعد دعائیں مغفرت بھی نہ کر سکے، بخشش کی دعا نہ کر سکے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں، نیک اولاد چھوڑ جاؤ وہ بھی صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سن لیجیے باتیں بہت ہیں، وَظَهَرَتِ الْمَسَاجِدُ أَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، میرے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا مساجد کے اندر آوازیں آئیں گی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں شور ہوگی، شور و غل ہوگی، اور مسجد کے اندر اختلافات ہوں گے اور لوگ انتظام اور منتظم بننے کے لیے لڑیں گے۔ کسی نے بلب چلا دیا تو لڑائی ہوگی، کسی نے پکھا بند کر دیا، پکے کے بند کرنے بٹن کے آن نیچے کرنے کے اوپر بھی لڑائی ہو جاتی، بلکہ بعض دفعہ اخبار کے اندر قتل بھی ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا سنا۔ مساجد کے اندر آوازیں آئیں گی، مسجد کے اندر شور ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجیے، یہ حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا امیر الناس، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا مساجد کے اندر شور اٹھیں گے اور تخرف المساجد، مسجدیں بڑی مزین ہوں گی، مسجدیں خوبصورت ہوں گی، ٹائلیں لگی ہوں گی، ماربل لگے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں وہاں لگی ہوں گی، لیکن میرے فرماتے ہیں دل ویران ہوں گے۔ اور آج ہے ایسے واہ واہ دل ویران ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ سب کے نہیں، دل ویران ہوں گے، دل ویران ہوں گے۔ مسجد کے اندر مسجد میں خوبصورت ہے، مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن یہ من اپنا پاپی نمازی نہ بن سکتا، رہ گئی رسم اعظام من اپنا پرانا پاپی روح بلادی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظام روح بلادی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واہ 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 واہ، کہاں ہے وہ رومی، کہاں ہے وہ جامی، کہاں ہے وہ غزالی؟ اللہ رسمن ہر چیز، بلکہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں لا یبقى من الاسلام الا رسمه، قیامت کے نشان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اسلام رسمن رہ جائے گا، ہے کہ اسلام رسمن رہ جائے گا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمه، میرے نبی نے فرمایا قرآن بھی رسمن پڑھا جائے گا۔ آج دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے قرآن رسمن پڑھا جائے گا۔ قرآن کو تو آپ نے الماری کی زینت بنا کر رکھا ہے، میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں قرآن کو الماری کی زینت بنا دیا جائے گا۔ رسم کا مطلب یہی ہے، بیٹی جائے گی تو جہیز کے اندر ایک اخلاق بطور پر رکھ دیا جائے گا، بیٹی کی رخصتی ہوگی تو اس کے اوپر صاحبان کی طرح بنا دیا جائے گا، اور قرآن سے پڑھا جائے گا، بس شبیلیں ہوں گے، درس قرآن ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن یہ ساری رسم ہوگی اور قرآن کی روح کسی کے دل میں نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو جہاں فرماتے ہیں قیامت کی نشان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یرتفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں علم کی فراوانی ہے، نہیں، اگر علم کی فراوانی ہوتی تو غزالی جیسے ہمارے اندر موجود ہوتے۔ ہاں علم کی اگر فراوانی ہوتی، اگر علم ہوتا اس طرح کا علم جو اسلاف نے حاصل کیا ہے تو رومی کہیں ہوتے، کہیں جامی بیٹھے ہوتے، کہیں غزالی بیٹھے ہوتے، کہیں حضرت امام احمد بن حنبل جیسے موجود ہوتے۔ کوئی ہے تو معاشرے کے اندر؟ میرے نبی فرماتے ہیں یرتفع العلم، علم اٹھ جائے گا اور باقی چھان برا رہ جائے گا۔ کیا یہ چھان برا رہ جائے گا؟ ہاں میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں خطیب بڑے ہوں گے، خطیب بڑے ہوں گے، لیکن فرمایا یرتفع الفقہاء، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے چلے جائیں گے۔ یرتفع العلم، علم اٹھ جائے گا، خان خان رہ جائیں گے۔ میرے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیف یرتفع العلم کیف یذهب العلم، یا رسول اللہ علم کیسے چلا جائے گا؟ سینوں سے نکالا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، سینوں سے نہیں، جو صحیح علماء ہوں گے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ دیکھ لیجیے ایک صحابی پھر اور کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا سمجھا دیجیے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَنَحْنُ نَقْرَأُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے آگے دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ میرے آقا دو جہاں نے پھر اس صحابی کو کہا سن لیجیے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتلاؤ یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا وہ اہل کتاب تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ یہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، پر میں ان سے کیسے علم اٹھ گیا؟ یا رسول اللہ اس تورات پر اور اس انجیل پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا بھی یہی حال ہوگا، میری امت کا بھی یہی حال ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، شبیلیں ہوں گے، رات و رات ایک پورا ختم پاک ہوگا، تراویح کی صورت کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، سب کچھ رسم رہ جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب ہم ذرا بتلائیے شادی موقع پر کیا کرتے ہیں؟ بولیے
شادی موقع پر عمل کرتے ہیں. قرآن کو آپ نے فوتگی کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے، مرگ کے ساتھ خاص کر رکھا ہے. قرآن کو مرگ کے ساتھ، موت کے ساتھ آپ نے خاص کر رکھا ہے. جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی گھر کے اندر فوتگی ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کو آپ نے صرف مرگ کے ساتھ، اور جب خوشی ہوتی ہے تو شیطان کو راضی کرتے ہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے اللہ اپنے دل کو جھجھوڑے، اپنی اصلاح کرے. میرے حق میں بھی دعا کرے. بچی کی شادی ہے یا بچے کی شادی ہے، ابھی دن رکھے ہیں، دن رکھنے کے بعد گھر کے اندر کیا تماشا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی حدیث میں. وقت نہیں ہے مطلب میں بیان کرتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یجتمعون، سن لیجیے، مساجدوں کو وطول البناء، بڑے بڑے لمبے مینار بنائے جائیں، مسجدوں کو خوبصورت بنایا جائے. یجتمعون ویصلون، نمازی بھی ہوں گے، کھچا کھچ بھری ہوگی، ویصلون، نمازیں بھی پڑھیں گے. لیکن سن لو، ناراض نہ ہونا، میرے نبی نے فرمایا لیس فیہم مؤمن، اس مساجد کے اندر ایک مومن بھی نہیں ہوگا. یعنی کامل مومن. یہ میں ذرا تھوڑی سی آسانی کر دیتا ہوں. لیس فیہم مومن، ان میں سے کامل مومن نہیں ہوگا. ان کے اندر حسد ہوگا، ان میں کینے ہوں گے، ان میں بغض ہوں گے، عداوت ہوگی، ان کے اندر دشمنیاں ہوں گی. نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی کینہ ہے دل میں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی حسد ہے. جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ہماری بولی کیا ہوگی؟ اللہ. میرے نبی نے فرمایا ہاں جی، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوں گی، لیس فیہم مومن، ان کے اندر کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا. ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں میرے آقا جو فرماتے ہیں مسجدیں کھچا کھچ بھر جائیں گی خالٍ عن الہدی، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے. کیا؟ ہدایت سے خالی ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے گانے گانا بجانے والی وظہرت الکائنات والمعازف، گانا بجانے والی عام ہوگی، گانے عام ہو جائیں. میں نے عرض کیا شادی بیاہ پر کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا سمجھیے. ادھر محفل میں بھی آتے ہیں، تربیت بھی شاہ صاحب سے اس محل کے اندر نصیب ہوتی ہے، تو ذرا تھوڑی سی پابندی کریں. شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی اپنے احوال کو، اپنے کردار کو شریعت کے مطابق اٹھاتے ہیں، برکت ہو جائے گی. اللہ پر 8 دن سے اپنی شادی کو رہتے ہیں، گانا بج رہا ہے آپ کے گھر میں، بج رہا ہے شادی بیاہ پر بھی گانا. اللہ اکبر. اور بسوں پہ جہاں بھی جاؤ، میرے نبی نے فرمایا گانا عام ہو جائے گا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشربت الخمور، شراب عام ہوگی. شراب کے کئی نام ہوں گے، غیر ملک سے منگوائی جائے گی. شراب کے کئی نام، ادنا، گٹھیا، متوسط، شراب کے کئی نام دیے جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جو آدمی شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے، اب فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ نیک بندے ہیں. میں صرف تربیت جوانوں کے لیے کر رہا ہوں. میرے نبی نے جو قیامت کی نشانی بتلائی، شراب عام ہوگا. فنکشن پر دیکھیں، شادی پر دیکھیں، پروگرام پر دیکھیں، جہاں بھی تھوڑا سا خوشی کا موقع ہوتا ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ شراب میں پی جاتے ہیں کہ نہیں پی جاتے؟ ایک قطرہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں شراب کا چلا گیا، میرے نبی فرماتے ہیں جب تک جہنم کی آگ نہیں جلائے گی وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اور قرآن بیان کیا کرتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ مائدہ 12 نمبر 17 دوسرا رکو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، پرہیز کرو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اور رب العالمین قرآن کی سورۃ الدہر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورۃ الدہر 12 نمبر 29 ہے. پھر رب قرآن میں بیان کرتا ہے یہ شراب گندی ہے، یہ شراب بدبودار ہے، اے بندے مومن اس سے تو بچ جا. جب قیامت کا دن آئے گا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہارا رب تم کو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر شراب پلائے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. میں تھوڑی سی آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی جانا ہوتا ہے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا قلت الرجال، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا. یکون للخمسین امرأۃ التشجب الواحد، میرے نبی کی حدیث ہے.
میرے آقا تو فرمایا ایک مرد ہوگا 50 عورتیں اس کی کفالت کے اندر ہوں گی. اور پھر سن لیجیے میرے آقا تو جان فرماتے ہیں این یصدق الکاذب ویکذب الصادق. میرے نبی فرماتے ہیں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا. کر کے پیش کیا جائے. میڈیا پر کیا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک, رات سے لے کر آخر تک ٹیلی ویژن پر میڈیا پر کیا ہوتا ہے بولیے. یہ وہ بات ہے جو 15 صدیاں پہلے میرے تیرے نبی نے بتایا. فرمایا جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا کر کے پیش کیا جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا سچا. میڈیا پر کیا ہوتا ہے اور اس کو سچا کر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے میڈیا پر کیا ہوتا ہے. کروڑوں روپے اربوں روپے ہڑپ کر کے پھر بھی کچھ نہیں کھایا, پھر بھی کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر. میرے آقا جو فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا, پھر ایسا وقت آئے گا اذا الصلاۃ, نمازوں کی پرواہ نہیں کریں گے, نمازوں کو ضائع کریں گے. واتبعوا الشہوات, اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کریں گے. جو آپ کے من میں آتا ہے آپ وہی کرتے ہیں. شریعت جائے بھاڑ میں معاذ اللہ, قرآن جدھر آیا ہے ادھر جائے, لیکن میں نے وہی کرنا ہے جو میرے من میں آیا. یہی کرتے ہیں. ہاں میرے نبی آقا دو جہاں نے اس وقت کی آگاہی کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون تبعا لما ہوا. فرمایا تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک جو میں لے کر آیا ہوں اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کرے, اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کرے. نوجوان ساتھیوں تمہیں پیغام دے رہا ہوں, میرے نبی کا فرمان ہے, سن لیجیے, اس کو پلے باندھ لیجیے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اپنی خواہشات کو جو میں احکام لے کر آیا ہوں, میں جو شریعت لے کر آیا ہوں, جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. جوان ساتھیوں اپنی نفسانی خواہشات کو حضور کی شریعت کے تابع کر دو تو دیکھو دنیا بھی سنبھلے گی, قبر کی مٹی سے خوشبو آئے گی. میرے آقا تو جہاں سے ولی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لیجیے, وَيَكْسُرُ طَلَاقَ. میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. کثرت طلاق واقع ہوگی, طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. یہ بھی قیامت کے نشان ہے. تھوڑی سی بات پر مرد طلاق دے دیتا ہے, اور جب طلاق دے جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس, شاہ صاحب کے پاس, حضرت صاحب کے پاس, اور یہ تھوڑی سی گنجائش کرتے ہیں, وہ گنجائش کرتے ہیں. ارے شرم نہیں آتی کہ ایک دین کو آپ کے تابع کر کے ہم اپنا پیارے نبی کا دین تمہاری خواہش کے مطابق کرتے ہیں. اچھا یہ کچھ نہیں کرتے, میں کسی اور کو چلتا. ایسا ہو رہا ہے نہیں؟ بے شک بے شک بے شک. ایسا ہو رہا ہے. 3 طلاقوں کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو گھر کے اندر اس کے ساتھ رہ رہے ہیں کثرت کے ساتھ. وَيُكْسَرُ الطَّلَاقَ زِنَا, اس سے بچے پیدا ہونے والے ہیں. اور ایک بات میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا جو حرام ہوں گے اس کو حلال سمجھے. اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے حرام کو حلال سمجھے. اگر تسی فتویٰ نہیں دیتے ٹھیک ہے نہ دو, میں ہو سے بول سکتا, یہی معنی ہو رہا ہے. اور میرے نبی آقا جان نے فرمایا کہ بھی حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر وہ کرتے رہے ہیں. اب ایسے کر رہے ہیں اور اس سے بعد زنا پیدا ہوئی اولاد, اس میں پھر برکت کیسے ہوگی. میرے کریم آقا تو جہاں سے ہوئے گا فرمایا موت فجیعہ, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کثرت کے ساتھ. موت جو واقع ہوگی اچانک کثرت کے ساتھ ہوگی. موت فجیعہ کے الفاظ ہے, بعض روایت میں فاجعہ ہے, بعض میں فجیعہ ہے. فرمایا موت فجیعہ, جو موت ہوگی وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہوگی, کثرت کے ساتھ واقع ہوگی. میرے آقا تو جہاں نے فرمایا وَتَكْسُرُ الْحَرْجَ, اور جو حرج ہے حرج وہ کثرت کے ساتھ. یا رسول اللہ مل حرج, یا رسول اللہ حرج کیا ہے. میرے آقا تو جہاں نے فرمایا کثرت کے ساتھ معاشرے میں قتل ہوگا, قتل و غارت ہوگی. وتقصیر المال, میرے نبی فرمایا مال بڑھ جائے گا. پہلے گزارا آپ کا 20,000 میں ہوتا تھا, اب 40 میں. آخر مال آتا ہے تو گزارا ہوتا ہے نا. حضور نے جان فرمایا وتقصر المال, مال کی کثرت ہوگی اور زمانہ سکڑ جائے گا. کیا زمانہ سکڑ متقارب الزمان, زمانہ سکڑ جائے گا. یا رسول اللہ تھوڑا کی وضاحت کر دو, ما تقارب الزمان, زمانہ کیسے سکڑ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا تقول سنۃ کالشہر, سال مہینے کی طرح ہوگا, سمڑ جائے گا, سال مہینے کی طرح برکت اٹھ جائے گی وقت کے اندر. تقول سنۃ کالشہر, فرمایا سال مہینے کی طرح, اور الشہور کالاسبوع, اور جو مہینہ ہے وہ ہفتے کی طرح, اور ہفتے دن کی طرح, اور دن ایک لمحہ کی طرح.
ہائے 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 پھر میرے آقا دو جہاں سرور کائنات فرمایا کثرت زنا ہوگی وہ کثرت زنا. نوجوان ساتھیوں اپنی نگاہوں کو پاک رکھو, خدا کی قسم اپنی نگاہوں کو پاک رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اپنی نگاہوں کو پاک رکھو. افو نساءکم, دوسروں کی عورتوں کو معاف کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت فرمائے. اگر چاہتے ہو میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے, باپ کی عزت, ماں کی عزت, پھوپھی کی عزت, خالہ کی عزت, تو دوسروں کو بری نگاہ سے نہ دیکھو, ان کی طرف توجہ نہ کرو. اللہ تمہارے گھروں کی حفاظت فرمائے, تمہاری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. دنیا کائنات کا کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو کسی نے کہا ہو تم ایسا کرو تمہاری ماں کی عزت محفوظ رہے گی, تم ایسا کرو تمہاری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی, تم ایسا کرو تمہاری بہن کی عزت محفوظ رہے گی. مگر خدا کی قسم کملی والے پیارے نبی نے ایسا نسخہ بتایا, دوسروں کی عورتوں کو معاف کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت فرمائے. یہ میرے آقا دو جہاں نے کتنا پیارا نسخہ بتایا ہے, ذرا اس پر عمل کریں. صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن زنا کی لت لگی ہوئی ہے, ایک چھوڑ سکتا تھا. میرے نبی نے قریب فرمایا کس کے ساتھ زنا کرو, کس کے ساتھ زنا کرو گے؟ اپنی ماں کے ساتھ. نہیں یا رسول اللہ حول ولا قوت, ماں کے ساتھ. فرمایا میرے نبی نے فرمایا بیٹی کے ساتھ. اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹی کے ساتھ کون کرتا ہے؟ فرمایا بہن کے ساتھ. اس نے کہا رسول اللہ سارے رشتے, پھوپھی, خالہ, سب رشتے میرے نبی نے جنمائے. تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی, وہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی. نوجوان ساتھیوں کس طرح چل پڑے, ہمارا معاشرہ یقین فرماؤ اس طرح چل پڑا ہے. میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے زنا کیا وہ زنا اس کے گھر میں آئے گا گرچہ وہ اپنی دیوار لمبی کیوں نہ کما تدین تدان. نبی نے فرمایا گرچہ وہ دیوار اپنی لمبی اونچی بھی کر دے, جس شخص نے زنا کیا ہے وہ زنا اس کے گھر میں لوٹے گا. بیٹی کے ساتھ کیا ہے, کسی کی بیٹی کے ساتھ, تو اس کی بیٹی کا حشر ایسے ہو. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے وہ زنا اس کے گھر کے اندر لوٹے گا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو, خدا کی قسم پھر تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. آخری بات بیان کر کے چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات اوپر تشریف لے گئے نا, سمجھ لیجیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو تھا ہمارے جیسے بد عملوں کا حال, یہ ہمارے جیسے بد عملوں کا یہ حال ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب آخری بات عمل والوں کی طرح بتا دیتے ہیں, عمل والوں کا کیا مقام ہے. معراج والی رات جب میرے نبی اوپر تشریف لے گئے, واپس جب آئے تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. فرمایا بلال میں معراج والی رات جب اوپر گیا تو میں نے جنت کی جب سیر کی تو میں نے تیرے قدموں کی جنت کے اندر کھسکاہٹ کی آواز سنی ہے. بلال بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے آگے تیرے قدموں کی کھسکاہٹ کی آواز جنت میں نے سنی ہے. بلال بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے, محبت رسول ہے, عشق مصطفیٰ ہے, لیکن جب میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے کہ اس عمل نے میرے نبی کی اس عاشق کو وہاں تک پہنچا دیا. عمل والے بنے. فرمایا جب ہی بے وضو ہوتا ہوں, جب ہی پہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں, اور جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. باوضو رہنے سے کیا برکتیں ملتی ہیں. باوضو رہیں گے نیکی کا خود بخود جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ عبرت کا ہزاروں سامان ہے. کیا یہ آپ نے گفتگو سنی ہے, اس میں عبرت کا ہزاروں سامان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.